اسلام کی بہار بہار شریعت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد طاہر قادری، اور آپ دیکھ رہے ہیں IDS بہار شریعت۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مفتی مدنی رضا صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ خیریت سے ٹھیک ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم۔ ماشاء اللہ۔ ناظرین کرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی کوئی مسئلہ درپیش ہے، اسکرین پر نمبرز آ رہے ہیں، جلدی سے سوال ٹائپ کیجیے اور ہمیں سینڈ کر دیجیے، کیونکہ یہاں مفتی صاحب جب تشریف فرما ہوتے ہیں تو ہم ان سے سوال پوچھتے ہیں اور جواب مل جاتا ہے، اور شرعی رہنمائی ہمیں مل جاتی ہے۔ بہار شریعت پروگرام جو ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ جتنے بھی مسائل ہوں اس کا شرعی حل ہمیں جاننے کو مل جائے اور ہم اس کو شریعت کے مطابق اس انداز سے اس کو ادا کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب اجازت ہے سوالات کا آغاز کیا جائے؟ پہلا سوال یہ تھا کہ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے علاوہ بھی کسی بزرگ کے لیے ہم رضی اللہ عنہ استعمال کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں ان کے نام کے آگے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہ جو ہے نا، یہ صحابہ کرام کے لیے جب استعمال کیا جاتا ہے تو یہ خبر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں تو یہ خبر دے دی کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ کیا کہنا ہے! واہ۔ صحابہ کے علاوہ اگر ہم کسی کے لیے استعمال کرتے ہیں نا تو یہ ایک دعائیہ جملہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو۔ صحیح۔ اور اگر ہم قرآن مجید کو دیکھیں نا تو قرآن مجید میں ہمیں یہ وضاحت کے ساتھ ملتا ہے کہ جہاں صحابہ کرام کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی، تو اسی طریقے سے مومنین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کا تذکرہ فرمایا، اور تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی جزا بیان فرمایا کہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار، کہ ان نیک لوگوں کی جزا یہ ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسے باغات دیے جائیں گے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ان کو بھی یہ بشارت عطا فرمائی کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی، اور پھر فرمایا کہ ذالک لمن خشی ربہ، یہ بشارت ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب سے ڈرنے والا ہے۔ تو اگر ہم اولیاء کرام کو دیکھیں تو اولیاء کرام بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تقوی اختیار کرنے والے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ قرآن میں ہمیں واضح طور پر ملتا ہے۔ لوگوں کے ذہن میں یہ تصور بیٹھا ہوتا ہے کہ یہ صحابہ کے ساتھ خاص ہے، تو یہ صحابہ کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ قرآن نے ہمیں یہ بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر اس شخص سے راضی ہے کہ جو اپنے رب سے خوف کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں، علم کتنی خوبصورت چیز ہے کہ جب بندے کو مسئلہ پتہ لگ جائے تو وہ جو اپنے دماغ سے جو سوچ رہا ہوتا ہے نا، جو خالی اس کے دماغ کی جو پیداوار ہوتی ہے، تو بندہ کہتا ہے کہ نہیں یار، دیکھیں شریعت تو اجازت دے رہی ہے، پھر میں کیوں کسی کو روکوں؟ کتنی خوبصورت بات ہے مفتی صاحب، سبحان اللہ۔ اور قرآن پاک سے آپ نے بتایا کہ اس کی بالکل شرعی طور پر اجازت ہے۔ اچھا مفتی صاحب، سوال یہ تھا کہ بعض اوقات لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ قسم دے کر سامنے والے کو کسی چیز پر باؤنڈ کرتے ہیں کہ بھائی تمہیں میری قسم ہے یا قرآن کی قسم ہے کہ تم یہ کام نہیں کرو گے، تو سامنے والے نے اگر وہ کام کر دیا تو کیا اس کو کفارہ دینا پڑے گا، حالانکہ قسم تو سامنے والے نے دی تھی؟ دیکھیں، سامنے سے اگر ہمیں کوئی قسم دے رہا ہے کہ تمہیں میری قسم ہے یہ کام کرنا ہوگا، تو پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کی صفات کے علاوہ کسی غیر کی قسم کھانا یہ شرعی طور پر جائز ہی نہیں ہے۔ جائز ہی نہیں کہ میری ماں کی قسم، میرے باپ کی قسم، یہ جو ہمارے یہاں پر استعمال ہوتا ہے، اس کی اجازت ہی نہیں شرعی طور پر۔ بالکل ٹھیک۔ دوسری بات یہ کہ قسم پر عمل کرنا اس وقت لازم ہوتا ہے کہ جب اس قسم کو خود اختیار کیا گیا۔ اگر سامنے والے نے کہا کہ تمہیں جو ہے وہ قرآن کی قسم ہے، تم یہ کام نہیں کرو گے، اور یہ جس کو کہا گیا ہے وہ قبول نہیں کرتا، وہ اس کے جواب میں کچھ بھی نہیں کہتا، تو اس کے اوپر وہ کام سے رکنا یا نہ رکنا اس کو کوئی لازم نہیں ہے، نہ اس پہ کفارہ ہوگا اس قسم کی خلاف ورزی پر۔ صحیح۔ ہاں، اگر اس نے سامنے والے نے یہ کہا اور اس نے قبول کر لیا کہ ہاں ٹھیک ہے میں نہیں کروں گا، تو اب اس نے خود قسم کو اپنے اوپر نافذ کیا ہے۔ صحیح۔ اب وہ قسم کی خلاف ورزی کرے گا تو پھر اس کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اچھا، تو یہ بس ہمارے یہاں پر یہ بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو جس کو بچنا ہونا تو وہ یہ شرعی مسئلہ ذہن میں رکھے کہ سامنے والا اگر قسم دیتا ہے، اگر اللہ کے علاوہ کسی کی قسم دی اور خود کھا بھی لی تو اس کے تو خلاف کرنے میں کوئی حرج ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ قسم شرعی قسم نہیں ہے۔ اور اگر اس طرح کا معاملہ ہے کہ خود قبول نہیں کیا تو بہرحال اس پر پھر عمل کرنا لازم نہیں ہوگا۔ صحیح۔ جس میں کہا جاتا ہے تمہیں میری قسم تم یہ نہیں کرو گے، تو وہ قسم میں محبت تو ہو سکتی ہے پر شرعی قسم نہیں ہوگی، ہے نا۔ بعض اوقات وہ ہوتا ہے نا کہ تمہیں میری قسم ہے
تم بالکل یہ نہیں کرو گے. اگلا بھی اتنا محبت میں دیوانہ ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں بالکل میں بالکل نہیں. بعض اوقات تو دیوانہ ہوتا ہے, بعض اوقات خوش فہمی میں ہوتا ہے. بعض اوقات خوش فہمی میں ہوتا ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. تو یہ مسئلہ بھی سیکھنے کو ملا کہ قسم اللہ اور اس کے صفات ناموں کی تو ہوتی ہے, اور اس میں بھی کوئی آپ کو قسم دے رہا ہے تو آپ نے جب کہا کہ ہاں ٹھیک ہے تو پھر وہ آپ نے اختیار کر لی, نہیں تو سامنے والے کے دینے پر اور آپ کی رضامندی نہ ہو تو پھر کوئی کفارہ نہیں ہے, اور اس کو ادا کرنا بھی ضروری نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ بعض اوقات نماز کا وقت ہو جاتا ہے اور یاد نہیں ہوتا کہ یار وضو ہے یا نہیں ہے, تو ایسی صورت میں کیا کرے؟ مطلب وضو دوبارہ نئے سرے سے کرے گا یا یاد نہیں ہے تو اس کا ایج لیتے ہوئے وہ اسی وضو سے پڑھ لے گا؟ دیکھیں, اگر تو یہ یاد ہے کہ میں نے وضو کیا تھا, اب یہ شک ہو رہا ہے کہ وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا, تو اس صورت کے اندر دوبارہ سے وضو کرنا ضروری نہیں ہے. اپنے غالب گمان کے مطابق یہ عمل کر سکتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ویسے واقعی کچھ لوگ وضو میں بہت سستی کر رہے ہوتے ہیں. اگلا وضو تو ان کے لیے ایسا ہوتا ہے جیسے سردیوں میں جو نا وہ ٹھنڈے پانی سے نہانا, اتنا وہ محسوس کر رہے ہیں. اگر ہم دیکھیں نا تو ہر نماز کے لیے وضو کرنا تو بہتر ہے, اور اگر ہم حدیث مبارکہ کے اندر دیکھیں تو اس کی وضو کی فضیلت ذکر کی گئی ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب وضو کرنے والا میدان معاشر میں آئے گا تو اس کے اعضاء وضو چمک رہے ہوں گے, جس سے پتہ چلے گا کہ یہ سرکار علیہ السلام کا امتی ہے. اور جب یہ روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی نا تو وہ اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک دھوتے تھے, اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں, تو کہتے ہیں میں اپنی روشنی بڑھا رہا ہوں. تو جو عمل کرنے والے لوگ ہیں, جو اس فضیلت کو حاصل کرنے والے ہیں, وہ پھر سستی نہیں کریں گے. بہرحال مسئلہ بھی آپ نے مسئلہ میں نے ذکر کر دیا, لیکن فضیلت کا حصول ایک اپنی جگہ. کیا کہنے مفتی صاحب, سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا یہ شرط فرمائے گا کہ سورہ ملک یا دیگر اوراد و وظائف جو ہیں وہ بستر پر لیٹ کر پڑھے جا سکتے ہیں, اس کی اجازت ہے؟ اگر ہم حدیث مبارکہ کو دیکھیں نا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہمیں ملتا ہے کہ اگر کوئی بستر پر لیٹ کر کتاب اللہ میں سے کوئی سورت پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے جو رات بھر اس کی حفاظت کرتا ہے, اور جب تک وہ بیدار نہ ہو جائے کوئی تکلیف دہ چیز اس تک پہنچتی نہیں. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. تو یہاں پر ہمیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے صراحتاً اجازت مل رہی ہے کہ بستر پر لیٹ کر اگر کوئی قرآن مجید کی تلاوت کرے تو اب یہ اس کی تو اجازت ہے, لیکن اس میں ادب کا خیال کرتے ہوئے یہ کر لینا چاہیے کہ جب بستر پر لیٹے ہو نا تو کم از کم اپنے پاؤں سمیٹ لیں تاکہ ادب کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے. دوسری صورت یہ ہے کہ وہ جس بستر پر آپ آرام فرما رہے ہیں وہ بستر ناپاک نہ ہو, کیونکہ یہ بھی قرآن کے ادب کا ایک تقاضا ہے. تو ان دو چیزوں کا خیال کر لیا جائے کہ بستر ناپاک نہ ہو اور پاؤں پھیلا کر یا ایسے نامناسب انداز میں لیٹ کر نہ پڑھا جائے, ادب کے ساتھ لیٹیں اور پھر اس کی تلاوت کریں تو کوئی حرج نہیں ہے. بہت اچھا, بہت خوبصورت آپ نے مسئلہ ارشاد فرمایا ہے. اچھا مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ خواتین اپنے مخصوص ایام میں قرآن پاک کی تلاوت, سورہ مبارکہ کی تلاوت کر سکتی ہیں یا نہیں, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ دیگر اوراد و وظائف ہیں ان کی اجازت ہے کہ نہیں؟ دیکھیں, قرآن پاک کے سلسلے میں حکم یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات اگر ہم دیکھیں نا تو یہ دو طرح کی ہوتی ہیں. بعض آیات وہ ہوتی ہیں جس میں اللہ کا ذکر اور دعا دونوں شامل ہوتی ہے, یا تو ذکر ہے یا دعا ہے, جیسے ربنا آتینا فی الدنیا, یہ دعا بھی ہے اور قرآن کی آیت بھی ہے. اسی طریقے سے اگر ہم آیت الکرسی کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی تعریف حمد و ثنا بھی ہے اور قرآن کی آیت بھی ہے. تو جو ایسی آیات ہیں کہ جو دعا یا ذکر وغیرہ پر مشتمل ہیں ان کو دعا اور ذکر کی نیت سے پڑھ سکتی ہیں, بالکل ٹھیک, قرآن کی نیت سے نہیں پڑھ سکتی. بالکل صحیح. اور کچھ آیات وہ ہیں کہ جس میں دعا اور ذکر نہیں ہے, جیسے تبت یدا ابی لہب, اس میں کوئی دعا نہیں ہے, اس میں کوئی ذکر نہیں ہے, یہ باقاعدہ طور پر جو وہ قرآن ہونا متعین ہے اس کا. صحیح. اسی طریقے سے ہم سورہ اخلاص کو اگر دیکھیں, لفظ قل اس میں سے ہٹا دیں, اللہ احد اللہ الصمد, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے, بالکل صحیح. اس کو لفظ قل کے بغیر ذکر کے ساتھ پڑھ سکتی ہیں. لیکن جب لفظ قل اس میں شامل کر دیا تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی حکایت ہے, یہ قرآن ہونا اس کا متعین ہے, اب اس کو ذکر کی نیت سے بھی نہیں پڑھ سکتی. صحیح. تو بس یہ بنیادی اصول ذہن میں رکھیں کہ قرآن کی نیت سے پڑھنا منع ہوتا ہے, اور ایسی آیات جو قرآن اور ذکر پر بھی مشتمل ہوں تو اس کو ذکر یا دعا کی نیت سے پڑھ سکتی ہیں. باقی دیگر جو اوراد و وظائف ہیں اس کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ شریعت مطہرہ کی تعلیم یہ ہے کہ اگر نماز کے اوقات میں, چونکہ خواتین کے لیے ان دنوں میں نماز معاف ہوتی ہے, تو وہاں پر فقہا فرماتے ہیں کہ اس وقت کے اندر نماز کے لیے مصلی بچھائیں جس طرح نماز کے لیے بچھاتی ہیں, اور پھر کوئی ذکر کر لیں تاکہ نماز کی عادت چلتی رہے. کیا کہنے, تو ذکر کرنے کا تو حکم باقاعدہ شریعت مطہرہ کی طرف سے دیا گیا ہے, خاص طور پر نماز کے احکام میں, تاکہ یہ عادت چھوٹ نہ جائے. بہت اچھے ہو سب, سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا کسی خاتون نے یہ منت مانی ہے کہ میرے بیٹے کا فلاں ملک کا ویزا لگ گیا یا فلاں کام ہو گیا تو میں قرآن پاک کا ختم شریف
کروں گی، قرآن پاک مکمل پڑھوں گی، اور اس کے بعد وہ کام تو ہو گیا مگر خاتون کی طبیعت ناساز ہو گئی، وہ اس کنڈیشن میں نہیں رہی کہ وہ منت پوری کر سکے، تو ایسی صورت میں پھر اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ اس کو منت پورا نہ کرنے کا کوئی وبال یا کوئی وعید اس حوالے سے؟ دیکھیں ہم جو بھی منت مانتے ہیں نا، اس میں کوئی ایسا کام جو عبادت مقصودہ ہو اس کی منت پوری کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، عبادت مقصودہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز براہ راست ہم پر فرض ہو، اچھا، اس کی جنس میں سے کوئی چیز، جیسے مثال کے طور پر نماز ہم پر فرض ہے، اب نماز کی کیٹیگری کے اندر سے ہی اگر کوئی منت مانتا ہے کہ بھئی میں 2 رکعت نفل پڑھوں گا، تو اس کی کیٹیگری، اس نفل کی کیٹیگری سے نمازیں ہم پر فرض ہیں، تو یہ نماز پڑھنا فرض ہو جائے گا، روزہ رکھنا بھی فرض ہوگا۔ یہ عبادات مقصودہ کہلاتی ہیں کہ براہ راست ہم پر واجب ہے۔ اور ایک ہوتی ہے عبادت غیر مقصودہ، جو براہ راست تو ہم پر واجب نہیں ہے لیکن کسی اور چیز کے لیے وہ ذریعہ ہے، جیسے وضو کرنا، یہ اٹ سیلف ہم پر لازم نہیں ہے، اگر ہم عام روٹین میں بیٹھے ہوں تو وضو کی ضرورت نہیں ہے، لیکن نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت جو ہے یہ عبادت غیر مقصودہ میں آتی ہے، کہ عام روٹین کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کرنا فرض واجب نہیں ہے، یہ صرف نماز کے اندر فرض ہے۔ تو اب اگر کسی نے عبادت غیر مقصودہ کی منت ماننی ہو تو اس کو پورا کرنا واجب ہی نہیں ہوتا، واجب ہی نہیں ہوتا۔ یعنی اگر کسی نے یہ منت مانی کہ میں 1.25 لاکھ آیت کریمہ پڑھوں گی، میں 1.25 لاکھ جو ہے وہ کوئی اور آیت پڑھ لوں گی یا سورہ ملک کی تلاوت کر لوں گی، قرآن پاک پورا پڑھ لوں گی، اگر کسی خاتون نے یہ منت مان لی تو اس کا پورا کرنا واجب ہی نہیں ہے سرے سے، کیونکہ یہ عبادت غیر مقصودہ میں شامل آتا ہے۔ ہاں یہاں پہ ایک چیز میں ضرور بتا دوں، اس کی میں وضاحت کر دوں کہ درود پاک کی اگر کسی نے منت مانی نا تو وہ منت پوری کرنا ضروری ہے، کیونکہ درود پاک اٹ سیلف زندگی میں ایک مرتبہ پڑھنا فرض ہے، اور جس مجلس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اقدس لیا گیا اس مجلس میں ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ تو درود پاک کی منت آیت کریمہ کے مقابلے میں نہیں ہے گی، کیونکہ آیت کریمہ پڑھنا فرض واجب نہیں ہے براہ راست ہم پر، لیکن درود پاک پڑھنا ہم پر براہ راست فرض ہے زندگی میں ایک مرتبہ۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو غیر مقصودہ ہے تو وہ اس کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے، پورا کرنا ضروری، اس منت کی پھر اس منت کا بھی فائدہ ہوگا کہ نہیں ماننے کا؟ کیونکہ جب ایک غیر مقصودہ جب اس نے نیت کی تھی تو وہ منت اس کا فائدہ بھی ہوگا کہ نہیں اس کو؟ دیکھیں ہمارے فقہا نے لکھا ہے کہ کوئی بھی کام بغیر منت مانے کرنا یہ زیادہ افضل ہوتا ہے بجائے اس کے کہ منت مان کے کیا جائے۔ اور یہاں پر میں ویسے تو ہمارے ذہن میں تو یہ نہیں ہوتا لیکن ہمارا انداز یہ بتاتا ہے، اور ایک پروفیسر صاحب کی میں نے تقریر بھی یہ سنی تھی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تم جو نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر معاذ اللہ پریشر ڈالنے کے لیے جو نا منتیں تیز سے مانگا کرو، اللہ، تو یہ بھی کہیں نہ کہیں ہمارے جو نا وہ انکانشیس مائنڈ کے اندر شاید کہیں یہ تصور ہو کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کو متاثر کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمارا کام کر دے گا، تو منت اس لیے نہیں ہوتی ہے، کہ منت اب ویسے ہی شکرانے کے طور پر مانگی جاتی ہے، تو یہ شکرانے کے طور پر ہے کہ اللہ نے ہمارا کام کر دیا تو ہم شکر ہیں، یہ نہیں کہ معاذ اللہ ہم اللہ تعالیٰ کو بلیک میل کریں گے، اس پہ پریشر ڈالیں گے جیسے کہ پروفیسر صاحب نے معاذ اللہ کہا، تو یہ انداز نہ ہو اور یہ سوچ و فکر پیچھے نہیں ہونی چاہیے۔ اور ویسے بھی بہتر یہ ہوتا ہے کہ منت مانے بغیر کوئی کام کیا جائے بجائے اس کے کہ ہم منت مان کے وہ کام کریں۔ بے شک منت بھی مان لیں مگر کانسیپٹ کو کلیئر کریں، منت ماننا برا نہیں ہے، پیچھے کانسیپٹ کلیئر، ضنی معاملات ہوتے ہیں، ضنی معاملات، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا حضرت یہ بھی بڑا ایک اہم معاملہ ہے، اور فی زمانہ اس طریقے سے توہم پرستی ہمیں نظر آتی ہے کہ بھائی کسی شخص کوئی چوری ہو گئی گھر کے اندر یا دکان کے اندر، اب شک ہے بھائی فلاں نے کی ہے، تو کیا یہ کسی کا نام لے کر استخارہ کروانا یا معلوم کروانا کہ فلاں نے چوری کی ہے، یہ اس کی اجازت ہے شرعی طور پر؟ دیکھیں استخارے کا جو مقصد ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے ذریعے معلوم کریں کہ فلاں چور ہے یا نہیں، استخارے کا مقصد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر کی طلب کرنا، یہ سنت ہے کہ آپ 2 کام کے درمیان جو وہ تشویش میں مبتلا ہیں، اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ میں یہ کام اختیار کروں یا دوسرا کروں، یا یہ کام کروں یا نہ کروں، آپ فیصلہ نہیں لے پا رہے، تو اس کے لیے استخارہ کیا جاتا ہے، جس کے بارے میں سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے استخارہ کیا وہ کبھی نامراد نہیں رہتا، تو یہ استخارے کا بنیادی مقصد یہ ہے۔ سبحان اور دوسری بات یہ کہ آپ جو بھی استخارہ کر رہے ہیں اس کا رزلٹ جو آپ کو ملے گا وہ 100% یقینی نہیں ہوتا ہے، صحیح، ٹھیک ہے نا، اگر آپ نے مثال کے طور پر کسی عالم دین سے کروایا، کسی پیر صاحب سے کروایا بھی، تو بھی اس کا نتیجہ جو وہ 100% یقینی نہیں ہوگا، آپ اس کے مطابق عمل کریں، ہو سکتا ہے استخارے میں بہتری آئی تھی اور آپ کو وہ معاملہ آپ کے لیے بہتر نہ ہوا، تو استخارے سے بدظن ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ جب استخارے کا نتیجہ ظنی ہے، یقینی نہیں ہے 100%،
تو اس کی بنیاد پر آپ کیسے کسی کے اوپر تہمت لگا سکتے ہیں؟ یہ ہوں، تہمت لگانے کے لیے ضرور، یعنی کسی کو الزام ملزم ٹھہرانے کے لیے، مجرم ٹھہرانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس 100% یقینی دلائل ہوں، ہوں، پھر آپ کسی کے بارے میں یہ کہیں. اور استخارے سے یہ چیزیں معلوم نہیں کی جا سکتی، صحیح، بلکہ جو استخارے سے یہ کر کے آپ کو بتا رہا ہو نا، تو ایسے فرد سے بھی دور ہو جانا چاہیے. بالکل صحیح. کیونکہ جو سمجھدار ہوگا، صاحب علم ہوگا، استخارہ کرنے والا، وہ خود منع کر دے گا کہ ایسی چیزوں کے لیے استخارہ ہوتا ہی نہیں ہے. استخارہ جس مقصد کے لیے وہ کیا جائے، استخارے کا مس یوز کر کے استخارے کو بدنام نہ کیا جائے. اور جو سامنے والا جس سے پوچھا جا رہا ہے یہ، اور وہ اگر نام بھی بتا دیتا ہے تو سمجھو رانگ نمبر ہے. وہ بھی رانگ نمبر ہے. ہمیں یہ سمجھ جانا چاہیے کہ وہ غلط کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب، یہ سوال تھا کہ بعض بیماریاں یا وبائی امراض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ لگ جاتی اڑ کے، اگر آپ نے فلاں کی استعمال کی ہوئی چیز استعمال کر لی تو لگ جائے گی، ہاتھ ملایا تو وہ بیماری آپ کو لگ جائے گی. تو کیا اس طرح بیماریاں اس طرح لگتی ہیں ایک دوسرے کو؟ شریعت کیا کہتی ہے اس میں؟ لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فرامین کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں 2 طرح کے فرامین ملتے ہیں. صحیح. ایک میں تو سرکار علیہ السلام نے واضح طور پر فرمایا لا عدوہ، کہ بیماری اڑ کر لگنے کا کوئی تصور نہیں ہے. اور ایک اور روایت، اسی کا اگر روایت کو ہم آگے دیکھیں نا، تو اس کی آخری حصے میں سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ مجذوم سے ایسے دور بھاگو جیسے شیر سے دور بھاگتے ہو. تو اب اگر ہم اس کی شرح کو دیکھیں تو مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ زمانے جاہلیت کے اندر جو کانسیپٹ تھا نا، وہ یہ تھا کہ بیماری از خود کوئی عقل رکھتی ہے اور اڑ کر لگ جاتی ہے، دشمنی نکالتی ہے. یعنی آج کے دور کے حساب سے اگر ہم دیکھیں نا، تو یہ جو جراثیم ہوتے ہیں اس کے بارے میں یہ کانسیپٹ تھا کہ وہ جراثیم خود شعور رکھتے ہیں اور کسی کو بھی جا کر اس پر حملہ آور ہو جاتے ہیں، چاہے اللہ تعالیٰ معاذ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہو یا نہ ہو. تو سرکار علیہ السلام نے اس کانسیپٹ کا رد کیا ہے. صحیح. لیکن مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب پھر آگے وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو حدیث کا جو دوسرا حصہ ہے نا، وہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ممکن ہے کہ ایک شخص بیمار ہو اور اس کی بیماری کی وجہ سے جو اطراف کی فضا ہے وہ تھوڑی سی آلودہ ہو جائے، اور اس آلودگی کی وجہ سے کوئی بیمار ہو سکتا ہے. تو اس سے سرکار علیہ السلام نے احتیاطاً فرمایا کہ آپ دور ہٹ جائیں. لہٰذا اگر کوئی اس چیز کے پیش نظر، یعنی وہ تصور، غلط تصور ذہن میں نہ ہو، بہت اچھے، یہ کانسیپٹ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی بیماری لگے گی، لیکن احتیاطی طور پر اگر کوئی شخص اجتناب کرتا ہے، تھوڑی سی دوری اختیار کر لیتا ہے اور اس انداز سے دوری اختیار کرتا ہے کہ بیمار کی دل آزاری بھی نہیں ہوتی، تو اس میں شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے. کیونکہ یہاں پہ ایک کانسیپٹ یہ کہ بھائی جراثیم اڑ کر از خود نہیں لگ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے اگر لگنا چاہیں تو لگ بھی سکتے ہیں. احتیاط کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن کانسیپٹ اس میں درست ہونا چاہیے. یعنی اعتدال کی راہ اپنائی جائے کہ بھائی جو بیمار ہے، اس طرح کی بیماری کا کوئی شکار ہے، تو وہ بھی اتنا وہ بے باک نہ ہو جائے کہ نہیں بھائی نہیں لگتی، وہ سب سے ایسے مل رہا ہے، تو اگلوں کے لیے مسائل، اس کے لیے بھی مسائل پیدا نہ کرے. اور دوسرے بھی بیچارے جو نا وہ واقعی یہ سمجھ کر کہ نہیں یار نہیں لگتی تو وہ بھی بے احتیاطی کر رہے ہوں. لیکن اس میں نفسیاتی نہیں ہونا. ٹھیک ہے. اس کا اعتدال یہ ہے کہ آپ اگر مثال کے طور پر کوئی مجبوری کی صورت ہے کہ بھئی آپ کسی بیمار کے پاس جا رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں، تو اس کی دل آزاری بھی نہ ہو اور بے احتیاطی بھی بہت زیادہ نہ ہو، تو راہ اعتدال میں رہ کر اگر کوئی اس میں احتیاط کرتا ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ناظرین کرام، آپ کو بھی کوئی مسئلہ درپیش ہے تو آپ میسج ٹائپ کیجئے اور اسکرین پر دیے ہوئے نمبرز پر میں سینڈ کر دیجئے. ہم مفتی صاحب سے آپ کا مسئلہ بھی اور اس کا شرعی حل بھی جانیں گے انشاءاللہ. IDS بہار شریعت ہمارے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو پریس کر لیں، اور دیگر سوشل پلیٹ فارمز پہ جو ہمارے پیجز ہیں ان کو بھی لائک اینڈ فالو کر لیں. اور دیکھیں نا کتنے لوگ پریشان رہتے ہیں کہ فلاں مسئلہ اس کا کیا حل ہے. تو اگر آپ اپنے اندر یہ اہلیت اور صلاحیت نہیں پاتے کہ آپ ان کو شرعی طور پر اس کا حل بتا سکیں، تو پھر IDS بہار شریعت چینل کا بتائیے نا، تاکہ ان کی زندگی کے مسائل بھی آپ کے بتانے کی وجہ سے حل ہو جائیں. تو جلدی سے یوٹیوب چینل کا لنک کاپی کیجیے اور اس کو اپنے دوست احباب میں ثواب کی نیت سے شیئر کر دیجیے. ہو سکتا ہے آپ کا ایک ہی مرتبہ شیئر کرنا ہو، مگر اس کی زندگی کے سینکڑوں مسائل یا کم سے کم درجنوں مسائل حل ہو جائیں اور شریعت کے مطابق ہو جائیں، تو انشاءاللہ آپ کو گھر بیٹھے اتنا سارا ثواب ہاتھ آ جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین حاصل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. مفتی صاحب بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے نئے سوالات کے ساتھ ملاقات ہوگی. آپ کا بھی شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.